ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ مشرکین کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ کی مساجد تعمیر کریں، حالانکہ وہ خود اپنے خلاف کفر کی گواہی دینے والے ہوں، جبکہ حالانکہ وہ خود اپنے خلاف کفر کی گواہی دینے والے ہوں۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان کی اعمال ضائع ہو گئے، وفی النار ہم خالدون، اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ تو آج سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 17 سے بیان ہے۔ تو امام فخر الدین رازی آپ فرماتے ہیں مسجد کی عمارت کی دو قسمیں ہیں، مسجد میں کثرت سے آنا جانا، مسجد کو لازم پکڑ لینا، یعنی مسجد میں آنا جانا، مسجد کو بنانا اور مسجد کی تعمیر کرنا۔ ایک تو ہے مسجد کو بنانا اور اس کی تعمیر کرنا، یہ بھی اس کی عمارت کے ضمن میں آئے گا، اور ایک ہے مسجد میں آنا جانا، تو یہ بھی اس کی عمارت کے ضمن میں آئے گا۔ تو اگر دوسرے معنی مراد ہوں جو تعمیر اور بنانے کے ضمن میں ہیں، تو پھر اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کافر کے لیے مسجد کی مرمت کرنا جائز نہیں ہے کہ کافر جو ہے وہ مسجد کو بنائے، کیونکہ مسجد عبادت کی جگہ ہے اور ایک تعظیم کی جگہ ہے، اور کافر جو ہے وہ مسجد کی تعظیم نہیں کرتا بلکہ مسجد کی اہانت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ فرمایا، سورۃ البقرہ کے اندر آپ پڑھ آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کرو۔ تو کافر جو ان سے ہے وہ حکماً نجس ہے، کافر جو ہے، اس لیے، اور ویسے بھی وہ مسجد کی تعظیم نہیں کرتا، اور ویسے بھی وہ نجس ہے، اور نجس نہ ہو تو تعظیم نہیں کرتا، اور پھر مسجد کی اہانت کرتا ہے، تو اس لیے کافر کے لیے مسجد کی مرمت کرنا یہ جائز نہیں ہے، یا مسجد کو بنانا، اس کے بنانے کے انتظامی امور کے اندر جو ان سے وہ دخل اندازی کرنا۔ اچھا، کیونکہ مسجدیں جو ہیں یہ محض اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کی جاتی ہیں۔ اب مسجدوں کے اندر پھر خصوصاً مسجد حرام اور کعبہ مقدسہ، اس لیے یہ ہرگز مناسب نہیں کہ ان کی تعمیر، ان کی مرمت، ان کی آبادی اور دوسرے جتنے بھی کام ہیں ان کے انتظامات جو ہیں وہ کفار یا مشرکین کو دیے جائیں۔ کافروں یا مشرکین کا کیا کام ہے مسجد کو بنانے کا یا ان کی تعمیر کرنے کا یا ان کے انتظامات سنبھالنے کا؟ تو اصل میں وضاحت یہ کی گئی ہے کہ اس حکم سے جو کعبہ شریف، اب اس وقت مسجد حرام جو سب سے پرومیننٹ مسجد سب کے سامنے تھی، تو کافر جو ہیں وہ حرم کعبہ جو سال ہر سال صدیوں سے ان کے زیر انتظام تھا، سالوں سے، تو اب اصل میں ان کے انتظامات کافروں سے لے کر، کیونکہ وہ نجس ہیں اور وہ مسجد کی تعظیم نہیں کریں گے، وہ اہانت کریں گے کسی بھی طریقے سے، اس لیے اب مسلمانوں کو مسجد کے انتظامات دیے گئے جو ان سے ہیں۔ تو اب بعض تفاسیر میں ہے کہ پھر یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کافر مسجد میں داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ تعمیر تو ایک علیحدہ بات ہے کہ مسجد کی تعمیر، اور نہ اس کی تعمیر کر سکتے ہیں اور نہ اس کے متولی بن سکتی ہیں۔ آگے فرمایا
انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کی مسجدیں صرف وہی لوگ تعمیر کر سکتی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتی ہیں، آخرت پر ایمان لائے، اور وہ نماز پڑھتی ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتی ہیں، اور اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتے، اور عنقریب یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ اب آیت نمبر 18 کے اندر اصل میں چیز یہ فرمائی گئی کہ اللہ کی مسجدوں کو صرف وہی لوگ تعمیر کر سکتی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتی ہیں، آخرت پر ایمان لاتی ہیں، اور نماز قائم کرتی ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتی ہیں، اور اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں نہ ڈرے، اور عنقریب یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور لوگوں میں سے، اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے، بخشے ہوئے لوگوں میں سے جن سے۔ اب اصل میں یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہی بات جو پیچھے کہی گئی کہ مسجدوں کے جو انتظامات ہیں یہ وہی لوگ کر سکتی ہیں، ان کے منتظم وہی لوگ بن سکتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتی ہیں، قیامت والے دن ایمان لاتی ہیں، اور پھر صرف یہ نہیں کہ زبانی ایمان لاتی ہیں بلکہ عملی طور پر وہ نماز بھی پڑھتی ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتی ہیں، اور نماز بھی قبول اس کی ہوتی ہے جو زکوٰۃ دینے والا ہے۔ اس کا پیچھے بیان گزر چکا ہے کل پرسوں کے درس کے اندر۔ تو مساجد کے متولی جو ہیں، مسجدوں کے یا انتظام کرنے والے لوگ جو ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ کفار جو ہیں وہ تو نجس ہیں۔ وہ کیسے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے ہوں گے، اور اللہ کے اوپر ایمان تو اسی کا قبول کیا جائے گا جو آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتا ہے، اور فرشتوں پر بھی ایمان لاتا ہے، جنت اور دوزخ کا بھی یقین رکھتا ہے، جزا اور سزا کے اوپر بھی یقین رکھتا ہے۔ تو صرف زبانی نہیں بلکہ وہ نماز کے بھی پابند ہیں اور زکوٰۃ کے بھی پابند ہیں، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں ان کی حالت یہ ہے کہ نہ تو وہ کسی سے خوف زدہ ہوتی ہیں اور نہ اللہ کی رضا کے سامنے کسی اور کو خوش کرنے کی ان میں خواہش ہوتی ہے، نہیں، کسی اور کی خوشنودی کو وہ خاطر میں ہی نہیں لاتی اللہ کی رضا کے سامنے جو ان سے ہیں۔ تو عمارت مسجد میں مسجد کا بنانا بھی ہے اور مسجد کی تعمیر بھی ہے اور مسجد کے اندر آنا اور جانا بھی ہے، یعنی نماز پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کریم پڑھنا، درس قرآن دینا، اس کی مرمت بھی ہے، اس کی صفائی بھی ہے، اس کی روشنی وغیرہ کا سارا انتظام، قالین بچھانے اور لائٹ وغیرہ کا انتظام کرنا، یہ سب بھی جون سا ہے۔ تو جب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کو اثر نو بنانے کے سلسلے میں بہت اعتراض کیے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے بہت اعتراض کیے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کی طلب کے لیے مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ جس نے اللہ کی رضا کی خاطر کہ لوگ یہاں عبادت کریں گے، لوگ یہاں نماز پڑھیں گے، لوگ یہاں اللہ کا ذکر کریں گے، اس کے لیے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے اس لیے مسجد بنائی تاکہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور پہلی دونوں حدیثیں بھی بخاری شریف کی ہیں کہ جو میں نے پہلے بیان کی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اللہ کے سائے کے سوا اور کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ ایک تو امام عادل، دوسرا جو شخص اللہ کی عبادت کرتے کرتے جوان ہو گیا۔ اب جیسے یہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں
فقط اللہ کی عبادت اور اللہ کی محبت کے اندر قرآن کا درس سننے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے، یہ بھی تو اللہ کی عبادت ہے نا۔ تو جو شخص اللہ کی عبادت میں، اللہ کی عبادت کرتے کرتے جوان ہو گیا، ان کو اس دن اللہ تعالیٰ جو ان سے اس دن اپنے سائے میں رکھے گا، جس دن اللہ کے سائے کے سوا اور کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ تیسرا، وہ جس شخص کا دل مسجد سے نکلنے کے بعد بھی مسجد میں معلق رہا حتیٰ کہ وہ دوبارہ مسجد میں آیا۔ اچھا، پھر وہ دو آدمی جو اللہ کی محبت میں جمع ہوئے اور اللہ کی محبت میں الگ ہو گئے۔ اب یہ جو سارے لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، یہ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ فقط اللہ کی محبت میں، اللہ کا کلام قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے کے لیے۔ تو جو دو بندے آپس میں وہاں اکٹھے ہوئے جون سے، تو جو اللہ کی محبت میں جمع ہوئے وہ اللہ کی محبت میں الگ الگ ہوئے، اور جائیں گے تو اللہ کی محبت میں، کہ یہاں سے جانے کے بعد بھی اب جب رات آئے گی تو عشاء پڑھیں گے، فجر آئے گی تو اس سے پہلے تہجد پڑھیں گے، اس کے بعد فجر پڑھیں گے، پھر اللہ کے ذکر اذکار کریں گے، اس کے بعد دن کو رزق حلال کی تلاش میں نکل جائیں گے۔ اچھا خیر، اس کے بعد جس شخص نے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں نے آنسو بہائے، اور چھٹا، وہ جس شخص کو خوبصورت عورت نے اور مقتدر عورت نے، خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی، مگر اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کو بھی اللہ اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور جس شخص نے چھپا کر صدقہ دیا حتیٰ کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اپنے گھر میں نماز پڑھنے سے ایک نماز کا اجر ملتا ہے، مسجدوں کا ذکر چل رہا ہے نا، اور قبیلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے 25 نمازوں کا اجر ملتا ہے، اور جامع مسجد میں نماز پڑھنے سے 500 نمازوں کا اجر ملتا ہے، اور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے سے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور میری مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے 50,000 نمازوں کا اجر ملتا ہے، اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے 1,00,000 نمازوں کا اجر ملتا ہے۔ سنن ابن ماجہ شریف۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم، تو یہ مساجد کے اور بے شمار مساجد کے احکامات ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بدبودار درخت یعنی لہسن اور پیاز میں سے کچھ کھایا وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے، کیونکہ جس چیز سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی ایذا پہنچتی ہے، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب تم کسی شخص کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے دیکھو تو کہو اللہ تیری تجارت میں نفع ہی نہ دے، اور جب تم دیکھو کہ کوئی شخص اپنی گمشدہ چیز کی تلاش کے لیے مسجد میں چلا رہا ہے تو کہو اللہ تیری چیز کو واپس ہی نہ کرے۔ یعنی یہ مسجد کے اس کی تعظیم اور اس کے تقدس کے خیال کے لیے۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو اور اپنے لڑائی جھگڑوں کو اور اپنی حدود کے نفاذ کو اور اپنی خرید و فروخت کو اپنی مسجدوں سے دور رکھو، اور جمعے کے دنوں میں مسجدوں میں کثرت سے جمع ہو جایا کرو، اور مسجدوں کے دروازوں پر وضو کرنے کی جگہ بناؤ۔ یہ حدیث میں مسجد کے دروازے پر، مسجدوں کے دروازوں پر وضو کرنے کے لیے جگہ بناؤ۔ جلسہ آگے سورۃ التوبہ آیت نمبر 19۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستعون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم نے حجاج کے پانی پلانے کو اور مسجد حرام کے آباد کرنے کو، ایک بندہ جو حاجیوں کو پانی پلائے اور دوسرا جو مسجد حرام کو آباد کرے، اس شخص کی نیکیوں کی مثل کر دیا ہے؟ اس شخص کو جو صرف یہ دو کام کرے مگر اللہ پر ایمان نہ لائے اور قیامت پر ایمان نہ لائے،
اس شخص کو تم اس شخص کے برابر لا کر کھڑا کر رہی ہو جو شخص اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے اور روز قیامت پر بھی ایمان رکھتا ہے، جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہوں گے اور اللہ ظلم کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہ میدان بدر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب قید ہوئے، انہیں پکڑا گیا، اسیر ہوئے، تو کسی نے ان کو اسلام قبول نہ کرنے پر ملامت کی۔ کس کو؟ حضرت عباس کو۔ انہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، تو ان کو ملامت کی گئی، اور ملامت تانے دی، کسی نے تانا دیا ان کو۔ تو انہوں نے کہا کہ اب جس نے ملامت کی ہو سکتا ہے وہ اسلام لا چکے تھے، انہوں نے کہا اگر تمہیں اسلام لانے پر فخر ہے اور جہاد کرنے پر فخر ہے تو ہم بھی تم سے پیچھے تو نہیں ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسجد حرام کو آباد کیا، جو کعبے کی خدمت کرتے ہیں اور حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، تو حاجیوں کو پانی پلانے کی عزت ہمیں حاصل، کعبے کو آباد کرنے کی، کعبے کی خدمت گزاری کی خدمت بھی ہمارے حصے میں آئی، اور مسجد حرام کو آباد کرنے کی عزت بھی ہمیں حاصل ہے، اور لوگوں کو پانی پلانے کی۔ تو اس وقت یہ آیہ کریمہ جون سی ہے نازل ہوئی کہ شرک کی موجودگی میں تمہاری یہ باتیں ان لوگوں کے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ صرف پانی پلا دینے سے، حاجیوں کو مسجد کو آباد کرنے سے، یہ کیا تم آگے ان کی ملامت اور تانے کا جواب دے رہے ہو؟ جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے اور اللہ کے حکم سے جہاد کے لیے میدانوں میں نکل گئے، اور تم کہہ رہے ہو کہ جی ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور مسجد کو آباد کرتے ہیں، تم ان کے برابر ہو جاؤ گے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ وہ لوگ ہیں جو سچے دل سے ایمان لائے اور اللہ کے نام کی عظمت کا سکہ جمانے کے لیے وہ میدان جہاد میں موجود ہوئے۔ تو یعنی مطلب یہ ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانے والا یا مسجد کو آباد کرنے والا اس شخص کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ پر ایمان لایا ہو؟ جو یعنی ایک بندہ کافر ہے، اس نے ایمان ہی وہ کلمہ ہی نہیں پڑھا، اور وہ کہے کہ میں پانی پلاتا ہوں حاجیوں کو جو یہاں لوگ آتے ہیں، ان لوگوں کا انتظام شراب کرتا ہوں، میں تم سے کوئی کم تو نہیں۔ زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والی ہیں، وہ اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرنے والے ہیں، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے میدان جہاد کے اندر، جیسے آپ پچھلے یہ 2 مہینے سے جنگ بدر اور غزوہ احد کا سارا سنتے چلے آ رہے ہیں بیان، تم ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہو؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو خیر بعض نے کہا کہ یہ آیت وہاں نازل ہوئی، تو بعض نے کہا کہ حضرت نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس ایک شخص نے کہا اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر شریف کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ایک بندہ کہنے لگا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اب میں نے اسلام قبول کر لیا، مجھے اور کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے سوا اس کے کہ میں حاجیوں کو پانی پلاتا رہوں۔ دوسرے نے کہا مجھے اسلام لانے کے بعد کسی اور عمل کی ضرورت نہیں، ماں سوا اس کے کہ میں مسجد حرام کی زیارت کروں اور اس کو آباد رکھوں۔ اور تیسرے شخص نے کہا کہ تم نے جو چیزیں بیان کی ہیں ان سے زیادہ تو جہاد کرنا زیادہ افضل ہے جون سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو بیٹھے ہوئے تھے نا لوگ حضور کے ممبر کے پاس آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے، حضرت عمر فاروق نے ان کو ڈانٹا کہ کیا کر رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ کیسی باتیں کرنے لگے ہوئے ہو؟ اپنی آوازوں کو نیچے کر لو۔ اور وہ جمعے کا دن تھا۔ تو حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں لیکن میں جمعے کی نماز کے بعد حضرت عمر فاروق نے فرمایا
کہ میں جمعے کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کے اوپر دریافت کروں گا، تو تب یہ جون سی آیہ کریمہ ہے یہ نازل ہوئی کہ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کے آباد کرنے کو اس شخص کی نیکیوں کی مثل قرار دے دیا کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ پر ایمان لایا، روز قیامت پر ایمان لایا اور اللہ کے راستے میں جس نے جہاد کیا۔ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہوں گے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظلم کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔